بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 باتوں کا حکم اور 7 باتوں سے ممانعت۔ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 7 کام کرنے کا حکم دیے ہیں اور 7 کام کرنے سے منع فرمائے ہیں۔ جن 7 کاموں کے کرنے کا حکم دیے ہیں وہ یہ ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیے ہیں کہ ہم بیمار کی مزاج پرسی کیا کریں۔ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا کر نماز جنازہ ادا کریں، دفن کرنے میں بھی شریک رہیں تو نہایت مناسب ہے۔ جب چھینکنے والا چھینکے اور آواز سے الحمدللہ کہے، اس کا جواب الحمد للہ سے جواب دے دیں۔ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، اور وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دے۔ تو اگر کوئی مسلمان دعوت دے اس کی دعوت قبول کریں، اور کوئی مسلمان قسم کھائے تو اس قسم پوری کرنے کے لیے اس کے مسلمان کی مدد کرے۔ مثلاً کوئی شخص قسم کھائے کہ جب تک آپ میرا مقصد پورا نہ کر دیں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اگر اس کا مقصد خلاف شریعت نہ ہو اور کوئی گناہ کا کام نہ ہو تو اس کا مقصد پورا کر دے تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اگر اس کا مقصد پورا نہ کرو گے تو انتظار کر کے اٹھ جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے نوبت نہ آنے دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم دیے ہیں کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو جس طرح تم سے ہو سکے اس کی مدد کرو۔ اگر زبان سے مدد کی جائے تو اس سے ظلم دور ہو سکتا ہو تو زبان سے مدد کرو۔ اگر اس مظلوم کا ظلم ہاتھ سے مدد کرنے میں دور ہو سکتا ہو تو ہاتھ سے مدد کرو۔ اگر کسی طرح اس مظلوم کو ظلم سے بچاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن 7 کاموں کے کرنے سے منع فرمائے ہیں وہ یہ ہیں: مرد کو چاہیے کہ سونے کی انگوٹھی نہ پہنا کرے، اس لیے کہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے۔ ہاں، عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، ان کو سونا پہننے کی اجازت ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا ریشمی کپڑا نہ پہنے نہ استعمال کرے، بخلاف اس کے عورتوں کو ہر قسم کا ریشمی کپڑا پہننا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ یوں تو مرد کو ہر قسم کا ریشمی کپڑا حرام ہے، خاص کر استبرق جو ریشم کا بنا ہوا دبیز کپڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہی دیباج بھی مرد کے لیے حرام ہے جو باریک ریشمی تاروں کا مہین کپڑا ہوتا ہے۔ جیسے ریشمی لباس پہننا مرد کو حرام ہے، ایسے ہی زین پوش میں 4 جامہ جو ریشم سے بنایا گیا ہو اس پر بیٹھنا بھی حرام ہے، چاہے کسی رنگ کا ہو۔ اور حدیث شریف میں سرخ رنگ کا جو ذکر ہے وہ عام رواج کے اعتبار سے ہے، بخلاف اس کے 4 جامہ ریشم کا نہ ہو بلکہ سوت کا ہو اس پر بیٹھنا جائز ہے۔ ایسے ہی مرد کو خاصی کا کپڑا پہننا بھی حرام ہے جو معمولی اور ردی قسم کے ریشم سے بنایا جاتا ہے۔ عورتیں جس قدر چاہیں سونے اور چاندی کا زیور پہن سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے سونا اور چاندی پہننا جائز ہے، اور استعمال کا جو سامان ہے مثلا برتن، آئینہ، سرمدانی، سلائی یا پاندان وغیرہ، ان کا استعمال کرنا جیسے مردوں کا حرام ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے حرام ہے اگر یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوں۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا بھی حرام ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ چاندی سونے کے کسی سامان کو استعمال نہ کریں۔ کہ دنیا میں چاندی یا سونے کے برتنوں میں کھائے گا تو جب اور مسلمانوں کو آخرت میں چاندی اور سونے کے برتن ملیں گے تو ایسے شخص کو دنیا میں چاندی سونے کے برتنوں میں کھایا پیا ہے وہ ان برتنوں سے محروم ہوگا۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر